اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین بٹ، ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول تھین کلاروس، زون کھمریال۔ آج یعنی 21 ستمبر 2020 آج میں نے جماعت ہفتم کے لیے اردو کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم اردو کا صفحہ نمبر 100 پر نئی لیسن کی شروعات کریں گے، جس کا موضوع ہے سائنس اور جنگ، یعنی سائنس کا تعلقات جنگ کے ساتھ کتنا ہے، کیسا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب پہلے زمانے جنگ ہوتی تھی تو جنگوں میں مخالف فوج کی طاقت اور وہ کتنے تیز ہیں، پھرتیلے ہیں، وہ دیکھا جاتا تھا اور مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ ان کے پاس جنگ کرنے کے لیے جو ہتھیار ہوتے تھے وہ بھی سیدھے سادے ہوتے تھے۔ تلوار، نیز یا تیر کمان سے جنگ کی جاتی تھی، جیت اس کی ہوتی تھی۔ اب اس جنگ میں اسی کی جیت ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی، یعنی جنگ وہی ملک جیتتا تھا جس کے پاس بہت فوج ہوتی تھی۔ بہت فوج ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور فوج ہوتی تھی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی تھی، اور جن کو یہ پرانا ہتھیار چلانے میں ماہر تھے، یعنی انہوں نے اس میں مشق کی تھی یا ہم بتائیں پریکٹس کی ہوتی تھی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی۔ آج ایسا نہیں ہے۔ سائنس کے دور میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہیں۔ لیکن آج دیکھتے ہیں سائنس نے جو نئے ہتھیار بنائے ہیں، سائنس کی مدد سے جو نئے ہتھیار تیار کیے گئے ہیں، انہی پر جنگ جیتی جاتی ہیں۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے، اگر ہم ایسے نہ کہیں کہ موجودہ دور کی جنگ، آج اگر جنگ ہو جائے گی، فوجوں کی جنگ نہیں، ہم یہ فوجوں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کی جنگ ہے۔ آج کی جنگ ہے، فوجوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہے وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جس ملک کے پاس زیادہ ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں یا مہلک ہتھیار ہوتے ہیں، میزائل ہو یا بڑے ہتھیار ہو، جس کے پاس زیادہ ہوں گے اس کا بلہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔
یہ کس کی وجہ سے؟ یہ فوجوں کی وجہ سے نہیں بلکہ سائنس کی وجہ سے۔ اسی طرح پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی پہلے دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ لڑی جاتی، وہ کسی میدان پر یا بارڈر پر لڑتے تھے، عام لوگوں کے اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اور فوجی دو طرح کے یعنی دو ممالک کی لڑتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب اس کا محدود دائرہ نہیں ہے۔ ایک ملک میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے ملک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر دو ملکوں کے درمیان جنگ لڑی جائے تو وہ صرف انہی دو ملکوں کے درمیان نہیں رہتی ہیں بلکہ اس کی جو آگ ہے وہ باقی ممالک میں بھی پہنچتی ہیں۔ ہم ایسے بتائیں گے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں، جیسا پہلے میدان میں لڑی جاتی تھی جنگیں، بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتی ہیں۔ لیکن اب پانی میں بھی، ہوا کے ذریعے بھی اور میدان میں بھی لڑیں جاتی ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدانی جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا تھا۔ جب پہلی جنگ ہوتی تھی تو وہ میدانی جنگ میں جو حشر ہوتا تھا وہی یا بارڈر پر، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ، اب جب سائنس نے یہ مہلک ہتھیار بنائے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس سے جب کسی جگہ بم گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ مسجد ہے، یہ کسی کا گھر ہے یا ہسپتال ہے، نہیں، تباہی مچاتا ہے۔ یہ سائنس کی ایجاد ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا۔ کل اسے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔